مجلس شروع ہو رہی ہے. سید محمد صاحب حدیث کے ساتھ پڑھیں گے. صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری انه قال عن فاطمة الزهراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام. قال انی اجد فی بدر ضعفا فقلت له اعوذک باللہ ایابته من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلو له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عم رسول الله. فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي يا وسي يا خليفتي يا صاحب النبي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي يا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمي بيديه اليماني إلى السماء. فقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت
وخاصتي وحامتي لحم لحمي دمهم ودمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني أنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك على وعليهم واسف عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتعوذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الله لا يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعوذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ما أنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله أخذها إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. صل على فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي رضوان الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي الذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا محبين وفيه مهموما الله وفرج الله همه ولا مهموما الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. وقال علي رضوان والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اور عباس اعظم صاحب ایک سلام پیش کریں گے. صلوات پر محمد و آل محمد. ختم صغرا نے لکھا بابا حال کیسا ہے آپ کا، حال کیسا ہے قصور بتلاؤ کیوں مجھے دور کر دیا بابا، کیوں مجھے دور کر دیا
ہے تمنا میں روز تکتی ہوں راستہ روز تکتی ہوں راستہ کر کے منہ کربلا کی جانب میں پڑھتی رہتی ہوں مرثیہ پڑھتی رہتی ہوں مرثیہ جھولے والے کی یاد میں ہر پل دل تڑپتا ہے اب میرا دل تڑپتا ہے آ کے دیکھو تو ایک نظر مجھ کو حال کیا میرا ہو گیا حال کیا میرا ہو گیا ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے موت کی کرتی ہوں دعا موت کی کرتی ہوں دعا بابا ختم صغرا صلوات پر محمد و آل محمد مرثیہ پیش کریں گے لطف اللہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی بھیا یہی میں قبر پر آنسو بہاؤں گی نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سخن چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب سوئے وطن رو رو کے جان دونا یہاں بہر ظلم نن ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسط میں ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسط ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسط میں روزے پناہ نہ جان کے اب جا کے روئیے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے یہ سن کے
کے اٹھی خبر سے آخر وہ سوگوار ایک ہودج سیاہ میں آ کر ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فگار پہلے گئی بقیے میں زہرا کی گل پہلے گئی بقیے میں زہرا کی گل پہلے گئی بقیے میں زہرا کی گل بولی لپٹ کے خبر سے اماں دہائی ہے بھائی کو کھو کے زینب ناشاد بھائی کو کھو کے زینب ناشاد بھائی کو کھو کے زینب ناشاد اماں سناؤں تم کو میں جو کو جفا ہوئی پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں باپ بیٹی فدا ہوئی اماں حسین مر گئے میں بیردہ اماں حسین مر گئے میں بیردہ اماں حسین مر گئے میں بیردہ ہوئی دل زندگی سے زینب مسترکہ ہٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر میں دیکھتی رہی سر شبیر میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا اماں تمہارے لال کو کیا کیا نغم ہوئے لاش کے ہاتھ انگوٹی کی خاطر قلم ہوئے مردے پہ میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے پامالاش ہو گئی برباد پامالاش ہو گئی برباد پامالاش ہو گئی برباد گوہر سکینہ کے بھی اتارے ہیں شمرن درے ہماری پشت پہ مارے ہیں شمرن درے ہماری پشت پہ مارے درے ہماری پشت پہ مارے ہیں شمرن اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا توخے گراں بخار میں اس کو پہنایا تھا کانٹوں پہ ننگے پاؤں ادھونے پھرایا تھا اماں سوائے شکر نہیں لب کھلایا اماں سوائے شکر نہیں لب اماں سوائے شکر نہیں لب لایا تھا بلوایا تھا یزید نے دربار عام میں اماں سکینہ مر گئی زندان شام اماں سکینہ مر گئی زندان شام اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں اے اماں ایک رسی میں بندوایا تھا ہمیں اونٹوں کی ننگی پشت پر بٹھلایا تھا ہمیں زرتشت میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں عابد کو در مار کے رلوایا تھا عابد کو در مار کے رلوایا تھا عابد کو در مار کے رلوایا تھا ہمیں حیرت ہے کیوں نہ زینب ناشاد مر گئے اماں میں
میں سر کھلے ہوئے شیری کے گھر، اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے، اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے گھر گئے، اماں پھرا کے کوفے میں، پھر ہم کو سر ننگے سوئے شام ہمیں لے چلے عدو، پہنچے جو شہر شام میں ہم سب خوشادہ منہ، بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا جاس، بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا، بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا جاس، بیٹی علی کی زینب دل گیرائی ہے، دیکھو چلو حسین کی ہمشیر، دیکھو چلو حسین کی ہمشیر، دیکھو چلو حسین کی ہمشیر آئی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا جاوید جاویدی صاحب تشریف لائیں جس وقت۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر میر عبدالولی خان، بی بی صغرا کرمانی، سید محمد حسن نقوی، فرخ تاج نقوی، صادق نقوی، تقیہ نقوی، خصیہ دوست نقوی، علی دوست نقوی اور ابو القاسم نقوی کی مرحوم کی ارواح پرفتوح کو ایصال ثواب فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلاة والسلام والتحية والإكرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نکتۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسر الدین والایمان، باب الامن والامان، کلمۃ الرحمن، کاسر الاسنام والاوصان، السابق بالاحسان والشاہد بالایمان، مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر والشجاع الغضنفر، وقاسم الطوبہ والصخر، ابی شبیر والشبر، وحامل الباب الخیبر، وساقی حوض الکوثر،
الذی سمتہ امہ حیدر والآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے. اس مقدس و محترم امام بارگاہ میں جو الوداعی مجالس کے سلسلے میں 4 روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس تسلسل کی یہ ہماری دوسری گفتگو آپ حضرات کی شاداب سماعتوں کی نظر ہو رہی ہے. گزشتہ شب جس محبت کے ساتھ آپ نے ہمارے بیانات کو پذیرائی کی، میں اس کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں. اور دور دراز سے مومنین اور مومنات، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو اس فرش عزا پر آ کر اس مجالس سے مصاب ہو کر جو دعائیں مانگ رہی ہیں اور جو بھائی دعائیں مانگ رہے ہیں، میں آغاز مجلس میں ہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کی تمام دعاؤں کو بصدقہ محمد وآل محمد باب استجابت تک پہنچائے. عنوان گفتگو ہمارا قرآن اور ولایت ہے. اس کے لیے مسلسل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم تلاش کریں کہ ولی کے اختیارات کیا ہیں، ولی کا اختیار کیا ہے، اور ولی کی حکمرانی کہاں کہاں ہے، اور ولی کی خصوصیات کیا ہیں. کل ہم نے سورہ جمعہ کی اس آیت میں یہ عرض کیا تھا کہ ذات لم یزل ولا یزال نے سورہ جمعہ کے قلب میں اس آیت کو رکھ کر یہ بتا دیا کہ جس وقت سرکار رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صاحب اعجاز پیغمبر نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، راستے میں پڑے ہوئے سنگریزوں کو کلمہ توحید پڑھوا دیا. ان لوگوں کو جو لات و منات و حبل کے پجاری تھے انہیں بارگاہ وحدت میں سجدہ کرنے کا سلیقہ سکھا دیا. جو عورتوں کو اور جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ان کو بیٹیوں کی تعظیم کرنے کا طریقہ بتا دیا. جو در در بھیک مانگتے پھرتے تھے انہیں سخاوت کا درس دے دیا. جن کے قلب میں بزدلی تھی انہیں شجاعت کی تدریس کر دی. وہ سرکار رسالت مآب کا جب پورا جزیرہ نمائے عرب میں شورا ہو گیا تو ساری دنیا میں جب مصطفیٰ کی باتیں ہونے لگیں تو اہل یہود نے یہ کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی تو اللہ کے ولی ہیں. تو ذات لم یزل نے آواز دی، اے میرے نبی تم خاموش ہو تو کیا ہوا، ہم تمہاری طرف سے وکالت کرتے ہیں. اور وکالت یہ کر رہے ہیں اے میرے پیغمبر کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ولی ہو تو تم اپنی دلیل پیش کرو کہ تم ولی ہو تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے. اور ولایت کی دلیل یہ ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ولی ہو تو موت کی تمنا کر کے دیکھو، موت کا انتظار کر کے دیکھو. مجھے بڑے فخر کے ساتھ مجلس کے آغاز میں یہ کہنے کا شرف حاصل ہوتا ہے کہ اس فرش عزا پر بیٹھنے والا ہر مولائی کو کم سے کم کس خوف خدا سے تو ڈر لگتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے تو ڈر لگتا ہے،
مگر کسی کو موت سے اس لیے ڈر نہیں لگتا کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کا انتظار کر کے دیکھو۔ اور ہمیں تو یوں بھی انتظار کرنے کی عادت ہے، ہم تو جس کا انتظار کرتے ہیں اس میں اور موت میں بڑی مماثلت ہے، نہ موت نظر آتی ہے نہ وہ نظر آتا ہے، موت بھی غیب میں ہے اور جس کا انتظار کرتے ہیں وہ بھی غیب میں ہے۔ موت کا آنا بھی یقینی ہے، اس کا آنا بھی یقینی ہے۔ موت امر ہے، وہ جو آئے گا وہ صاحب امر ہوگا۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد، جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے ولایت کے بارے میں ہم آج تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب نے جب غدیر کے چوراہے پر آگے والوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کو آگے بلایا تو بلانے کے بعد آپ نے صرف من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا نہیں کہا۔ یہ تو ہماری علم کی محدود صلاحیتیں ہیں جو صرف ہم من کنتو مولا اور فہذا علی المولا پر بات کرتے ہیں، بلکہ آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر علی کو کہا کہ یا علی انتا مصباح الدجا، وہ نور الہدا، وہ علم المرفوع اہل دنیا، وہ طریق الواضح، یا علی انتا وارث علمی وہ وارث الانبیاء من قبلی، اے علی تو میرے علم کا وارث ہے اور صرف میرے ہی علم کا وارث نہیں ہے بلکہ تو جتنے بھی انبیاء مجھ سے پہلے آئے ہیں ان کے تمام علوم کا وارث ہے۔ یا علی انتا مصباح الدجا وہ نور الہدا، اے علی تو ہدایت کا نور ہے، اے علی تو مصباح الدجا ہے، تو چمکتا ہوا ہدایت کا چراغ ہے۔ یا علی انتا صراط المستقیم، اے علی تو صراط مستقیم ہے۔ یا علی انتا وارث علمی، اے علی تو میرے علم کا وارث ہے، وہ وارث الانبیاء من قبلی، اور تمام انبیاء کے علم کا وارث ہے۔ لا یحبک الا طاہر البلادہ ولا یبغضک الا خبیث البلادہ، اے علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہو، تجھ سے وہی نفرت کرے گا جس کی ولادت میں غلاظت ہو۔ اور پھر آگے بڑھ کے کہا یا علی انتا علم المرفوع لأہل الدنیا، اے علی تو علم المرفوع ہے پوری دنیا کے لیے۔ یا علی انتا طریق الواضح، اے علی تو جنت تک پہنچنے کا طریق الواضح ہے۔ اے علی انتا صراط المستقیم، اے علی تو صراط مستقیم ہے۔ توجہ، یعنی آپ دیکھیں سرکار، اب آیتوں کو ذرا سی آپ ذرا سا آیتوں کو ملا کے دیکھیے گا کہ جو یہ علی کے نام لیے جا رہے ہیں غدیر کے خطبے میں، علی تو صراط مستقیم ہے، علی تو صاحب لواء الحمد ہے، علی تیرے محبت کرنے والے کی ولادت میں طہارت ہے، علی تجھ سے نفرت کرنے والے کی ولادت میں غلاظت ہے، اے علی تو صراط مستقیم ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے ولی وہ ہوگا جو صراط مستقیم پہ چلے گا نہیں صرف بلکہ خود صراط مستقیم ہوگا۔ اب میں نے صراط مستقیم کو ڈھونڈا کہ صراط مستقیم کیا ہے، مسلمانوں سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ جنت تک کے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ تک کی بات کرتے ہیں، سے نہیں بتاتے کہ یہ جاتا جنت تک کا راستہ جاتا کہاں سے ہے، صرف یہ بتاتے ہیں کہ جنت تک کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ میں یہاں آیا ہوں نا امام بارگاہ میں تو سید محمد بھائی کے گھر سے آیا ہوں، تو پہلے فرعون بتاؤ پھر تو بتاؤ، پہلے آغاز بتاؤ پھر انجام بتاؤ، پہلے ابتدا بتائیے پھر انتہا بتائیے۔ ابتدا کی بات نہیں کرتے، انتہا کی بات کرتے ہیں۔ جنت کے جانے کے بڑے شوقین ہیں، مگر بتاؤ تو صحیح یہ جنت کے راستے کا آغاز کہاں سے ہے، ہم سفر کی ابتدا کہاں سے کریں؟ یہاں سے کربلا جانا ہے تو یہاں سے ایئرپورٹ جائیں گے، ایئرپورٹ سے پلین میں بیٹھیں گے، پلین سے عراق میں اتریں گے، عراق سے نجف میں اتریں گے، نجف سے پھر کربلا جائیں گے، یہی تو راستہ ہے نا۔ یہاں سے ہندوستان جانا ہے تو یہاں سے پلین میں بیٹھیں گے پھر ہندوستان جائیں گے، سے کی بات نہیں کرتے کہ یہ آغاز کہاں سے ہے۔ اچھا پھر پتہ کیسے چلے کہ جنت کا راستہ جاتا کہاں سے ہے؟ کیونکہ جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں کوئی ایسا نہیں کہتا کہ دوزخ کو چلا گیا، سارے یا تو شہید بن جاتے ہیں، چاہے ہیلی کاپٹر سے گر جائیں،
کے مر جائیں، ڈوب کے مر جائیں، تو ہم بہت جب بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم شہید، ہمارے شہید ہو گئے. اب یہ ہو گئے کہ ہندوستان میں بھی جو مرا کہ وہ سورگیہ رام سنگھ اوتار مر گئے، ساری زندگی بدماشی کی مگر گئے جنت میں، سورگ میں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نرکیے ہو، کبھی دیکھا ہے؟ سب سورگیہ ہی سورگیہ. تو سارے جنت میں جاتے ہیں، تو جاتے کہاں سے ہیں؟ میں نے بڑی کوشش کی کہ کیسے پتہ لگاؤں کہ یہ راستہ جنت کا جاتا کہاں سے ہے. جو گیا جنت میں وہ تو آیا نہیں. اور ابھی اگر کوئی آ جائے نا جنت میں جانے والا مرحوم جو 10-20 دن پہلے مرا ہوگا تو کوئی بیٹھا بھی نہیں رہے گا. تو پھر کیسے پتہ چلے؟ کون بتائے کہ آغاز کہاں سے ہے؟ ایک راستہ سرکار مجھے بڑی تحقیق کے ساتھ ملا. مجھے یہ بتاؤ کہ فرشتے رہتے کہاں ہیں؟ ملائکہ کہاں رہتے ہیں؟ کیا جنت میں رہتے ہیں ملائکہ؟ اور کہاں رہتے ہیں؟ کہ اس کا مطلب ہے رہتے ہیں جنت میں ملائکہ، وہاں ہے ان کا ٹھکانہ. کیا وہیں رہتے ہیں یا کبھی آئے بھی؟ نہیں، میں بتائی واضح نہیں کر پا رہا. جنت میں ہی ٹھکانہ ہے یا جنت سے چلتے بھی ہیں؟ کہ نہیں، جنت میں ایک بار تھوڑی آئے ہیں جنت سے، کبھی چکی چلانے آئے ہیں. ہاں توجہ چاہ رہا ہوں. کبھی چکی چلانے آئے ہیں، کبھی جھولا چھلانے آئے ہیں، کبھی تلوار پہنچانے آئے ہیں، کبھی مسکین بن کے آئے ہیں، کبھی یتیم بن کے آئے ہیں، کبھی اسیر بن کے آئے ہیں، کبھی روٹیاں لینے آئے ہیں، کبھی آیتیں پہنچانے آئے ہیں. اس کا مطلب ہے وہاں سے آئے ہیں پھر یہاں آئے ہیں. اچھا کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ چلیے یہاں میری لینڈ میں آئے ہیں تو چلیے ہم شہباز صاحب کے یہاں بھی ہوتے چلے، لطفی صاحب کے بھی ہوتے چلے، اچھا رضوی صاحب کے بھی چلتے ہیں 2 منٹ کو. تو یعنی ہم آتے ہیں تو 2-4 جگہ نمٹا کے جاتے ہیں. فرشتہ جب بھی جنت سے آیا یا تو مکے میں آیا یا مدینے میں آیا، کوئی صحابی یا صحابی کا چاہنے والا یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی صحابی کے دروازے پر کبھی کوئی فرشتہ گیا ہو. آج تک وہ بس وہاں سے آیا، در فاطمہ پہ اترا، در فاطمہ سے اٹھا، در جنت پہ گیا. یعنی اس کا راستہ زگ زیگ ادھر ادھر نہیں ہے، سیدھا ہے، مستقیم ہے. اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. یعنی در سیدہ سے چلا تو در جنت پہ پہنچا، در جنت سے چلا تو در سیدہ پہ پہنچا، در علی سے چلا تو در بہشت پہ پہنچا، در بہشت سے چلا تو در محمد پہ پہنچا. یعنی اور کوئی راستہ جنت کا ہے ہی نہیں، صراط مستقیم ہے ہی نہیں. صرف صراط مستقیم یہی راستہ ہے. در سیدہ سے در جنت کے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اب پتہ چلا دنیا کے مسلمان صرف تک کی بات کیوں کرتے ہیں، سے کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ در سیدہ سے گریز کرتے ہیں. او بدنصیبو تمہیں کیا پتا در سیدہ پہ آنے والا کوئی مقدار بنتا ہے، کوئی بوزر بنتا ہے، کوئی قمر بنتا ہے، کوئی فرشتہ بنتا ہے. جو یہاں سے ہٹ جاتا ہے یا تو کافر بنتا ہے یا مشرک بنتا ہے یا منافق کہلاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. اتنے میں نے صراط مستقیم کے سینونیم پریائے واچی مترادف بتائے کہ یہ ہے صراط مستقیم کے مترادف. آؤ قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں کیا ولی کے معنی کیا ہے. ولی کے معنی صراط مستقیم یہاں، اور ولی کے معنی کیا ہے؟ ایک نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور خالق نے اس دعا کو قرآن کی آیت بنا دیا. اس نادا ربہ نداء خفیشا، اس وقت کو یاد کرو جب کسی نے دعا مانگی اللہ سے خفیہ طور پر ندا دی. عجب کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ بھی سب کے سامنے کرتے ہیں، اور کبھی کبھی جو راز کی بات ہوتی ہے نا، آؤ ذرا سا اکیلا کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں.
جو تنہائی میں بات ہوتی ہے وہ سب کے سامنے بات نہیں ہوتی. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور اس نبی نے تنہائی میں بات کی ہے وہ بھی اللہ سے. اللہ کون ہے؟ ستار العیوب ہے، رازوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. وہ رازوں پہ پردہ ڈالنے والا جو ایک نبی نے تنہائی کی بات کی، اسی تنہائی کی بات کو اللہ نے اس نبی کی دعا کو قرآن کی آیت بنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ خفیہ طور پہ مجھ سے دعا مانگی تھی. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب یہ خفیہ طور پہ دعا کیا مانگی تھی تنہائی میں، اب وہ بھی دعا بھی اللہ نے قرآن مجید کی آیت بنا دیا. اذ نادى ربه نداء خفيا. اس وقت کو یاد کرو کہ جب خفیہ طور پر، راز کے طور پر نبی نے دعا مانگی. دعا کیا مانگی؟ انی خفت الموالی من برا. مجھے خوف ہے، مجھے خوف کا احساس ہو رہا ہے کہ میں جو اپنی وراثت چھوڑ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وراثت کے لیے میرے رشتہ دار اس میں امانت میں خیانت کر کے اس کو ختم کر دیں. اور کانت امراتی آخرہ، میری زوجہ اس لائق نہیں ہے کہ اب اس کے کوئی اولاد ہو. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. پالنے والے مجھے اپنی جانب سے ایک ولی عطا کر. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، آج ذرا سے الگ زاویے پہ ولایت کی بات کر رہا ہوں. مجھے اپنی جانب سے حبل مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی جانب سے مجھے ولی عطا کر. آپ نے کوئی نتیجہ نکالا؟ بیٹا نہیں ہے مگر مانگ کیا رہے ہیں کہ مجھے ولی دے. بیٹا نہیں ہے، مانگ رہے ہیں ولی. اب پتہ چلا آگے اللہ نے اس دعا کا جواب بھی دیا. فَنُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ. ہم نے تمہیں بشارت دی بے غلامی ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا. کتنی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں کہ میں پڑھ کے گزر جاؤں گا. میں ذرا سا بھی تو تمہیدی منزلوں سے گزر رہا ہوں. یعنی دعا مانگی. ایک میں ولی کے الگ معنی بتا رہا ہوں، وہ تو میں نے غدیر کے خطبے سے ولایت کے سینونیم بتائے ہیں. اور ادھر ولی کے سینونیم قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ایک بیٹا نہیں تھا، عمر ضعیف ہو گئے تھے، بیوی اس لائق نہیں تھی کہ اب کوئی اولاد ہو. قرآن میں اللہ نے اس کی آیت بنا دیا، کہا فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی جانب سے مجھے ولی عطا کر. اللہ نے آواز دی اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم نے تمہیں ایک بیٹا عطا کیا اور ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف، بڑے پڑھے لکھے لوگ جملہ دے رہا ہوں، اگر صرف ولی کے معنی دوست ہوتے تو کہتے جاؤ ہم نے تمہیں ایک دوست عطا کیا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، کہیں میں لے کے جا رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. ہم نے تمہیں دوست عطا کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں دوست دیا، بلکہ کہہ رہے ہم نے تمہیں بیٹا عطا کیا. آج پتا چلا ہر بیٹا اپنے باپ کا ولی ہوتا ہے. اتنی خاموشی سے نہیں پڑھ سکتا. ہر بیٹا اپنے باپ کا ولی ہوتا ہے. جس کا باپ ہے اس کا بیٹا اس کا ولی ہے. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم نے تمہیں ایک بیٹا عطا کیا اور ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا. پتا چلا اللہ جس کو ولی بناتا ہے اس کا نام مدرسے کے مولانا نہیں رکھتے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. جیو میں نے مسئلہ کیا. میں پھر ذرا سا توجہات مقبول ہے تو میں پھر کر رہا ہوں. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم نے تمہیں ایک بیٹا عطا کیا، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا. پتا چلا جو ولی ہوتا ہے اس کا نام اللہ رکھتا ہے. اس کا نام یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہوا تو جاؤ ذرا محلے کے بزرگ سے پوچھو کہ اچھا سا نام، یا ہم کسی سے امپریس ہوتے ہیں نا، اس سے امپریس ہو کر وہ نام رکھتے ہیں. کہ کسی کو بہت اچھا شاعر بنانا ہے کہ جوش رکھ دو،
کسی کو بہت اچھا کرکٹر بنانا ہے کہ عمران رکھ دو، کسی کو بہت اچھا خطیب بنانا ہے کہ جاوید رکھ دو. بھائی منہ سے نکل جاتا ہے کبھی کبھی بات. تو امپریس ہو کر نام رکھتے ہیں بہت سے لوگ. توجہ چاہ رہا ہوں کہ کسی کا جیسا بنانا ہے، مگر یہاں پہ کیا کہا کہ ہم نے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ، ہم نے تم کو ایک بیٹا، غلام نہیں بیٹا، ہم نے تمہیں ایک لڑکا دیا، بیٹا دیا، اور ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے. ہم نے رکھا ہے. اور ہمارے یہاں جو اولاد ہوتی ہے نا، وہ گھر کے بزرگ رکھتے ہیں. پہلا نتیجہ تو یہ نکلا ولی وہ ہوتا ہے جس کا نام اس دنیا کا کوئی بندہ نہیں رکھتا، اس کا نام اللہ رکھتا ہے. ابھی نہیں آپ کی فکریں کہیں لے جا رہا ہوں اور پہنچ رہی ہیں، آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کی نظر کر رہا ہوں. اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، اور اس سے پہلے تم نے یہ نام کسی کا نہیں سنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا جو نام ہوتا ہے اس سے پہلے وہ نام کائنات میں کسی کا نہیں ہوتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے آیت ہے روایت نہیں. لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، تم نے اس سے پہلے یہ کسی کا نام یہ نہیں سنا ہوگا جو ہم نے اس کا نام رکھا ہے. اس کا مطلب ہے جو ولی ہوتا ہے اس کا نام اچھوتا ہوتا ہے. اس لیے ہم محمد کو ولی مانتے ہیں. محمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں. ہم علی کو ولی مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں. علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں. ہم حسن کو ولی مانتے ہیں، حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں. ہم حسین کو ولی مانتے ہیں، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں. ہم فاطمہ زہرا کو ولیہ مانتے ہیں، زہرا سے پہلے کسی کا نام زہرا نہیں. یعنی جتنے بھی ولی ہیں ان سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں ہوگا. 6 مصرے قیامت کے مربوط ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے میں نے تقریباً آج سے نہیں تقریباً 22 سال پہلے کہ میں آپ کے امام بارگاہ میں آیا تھا تو میرا کبھی کبھی ریکارڈ لکھتا ہوں کہ میں نے کیا خطاب کیا. 22 سال پہلے یہ 6 مصرے استاد قیصر باروی کے پڑھے تھے. استاد قیصر باروی کے 6 مصرے پھر عطا کر پھر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عزیزان محترم، کیونکہ میری مجلس سے مربوط ہوئے ہیں. یعنی کچھ یہ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنا بھول گئے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تحت شعور میں جگہ پا جاتے ہیں، کیونکہ جو قرآن کی آیتوں کے سہارے سے اشعار کو ترتیب دیا جاتا ہے اس میں روحانیت ہوتی ہے. جس میں روحانیت ہوتی ہے وہ قیامت تک زندہ رہتے ہیں. یعنی مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر. سب جانتے ہیں کہ علی کو متراب کیسے کہتے ہیں، عین اللہ کیوں کہتے ہیں، ولی اللہ کیوں کہتے ہیں، لسان اللہ کیوں کہتے ہیں، ید اللہ کیوں کہتے ہیں، جنب اللہ کس لیے کہتے ہیں، نفس اللہ کس لیے کہتے ہیں، ابو تراب کس لیے کہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین کس لیے کہتے ہیں، مگر علی کو علی کس لیے کہتے ہیں. جب یہ آیتیں پڑھی ہوں گی تو استاد قمر چراغلی نے لکھا کہ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر. جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑھی، یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو. بہت توجہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. کبھی کبھی مجھے ہمارے نانا مرحوم ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اور علی کی فضیلت میں ایک کمال ہے کہ جب بھی پڑھو اتنا ہی مزہ آتا ہے. یہ تو میں نے 22 سال پہلے پڑھے تھے عزیزان محترم. بڑے اشعار پڑھا کرتا تھا تو لوگ کبھی اعتراض بھی کر دیتے تھے کہ بہت اشعار پڑھتے ہیں. پھر بہت سے خطبہ اشعار پڑھنے لگے، ہم نے ذرا کم کیے کہ جب سبھی پڑھ رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا بچ کے پڑھیں. اب جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ تو مربوط جو کرتے ہیں وہ تو پڑھیے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ہی کے لیے تو آئے ہیں، مگر 6 مصرے ہوئے ہیں نا، ہم 6 پہ تو رکنے والے ہیں نہیں نا. کم سے کم 12 تو ہو جائے نا. ہم تو 12 والے ہیں اور بات بھی ادھوری رہ گئی. اور 6 مصروں میں یوں بھی بات ادھوری ہے اور
6 میں بات ادھوری ہے نا کہ نجعلہ من قبل سمیہ، ہم نے تمہیں ایسا نام دیا کہ اس سے پہلے تم نے ولی کا یہ نام نہیں سنا ہوگا. مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کے جبریل اٹھا لائے رب کا دفتر. گفتگو حسن تجسس میں پڑی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. ہر ذرا زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو. مانیو مانیو حرف و بیاں پڑھ کے یہ بولے جبریل، اے خدا نام محمد کی نہیں کوئی مسیح. مجھے پتا ہے کہ میں چھٹا مصرع پڑھوں گا تو مجھے احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں لاکھوں کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں یا مومنین میں پڑھ رہا ہوں. مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کے جبریل اٹھا لایا رب کا دفتر. گفتگو حسن تجسس میں بڑی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. مسئلہ چاہیے من جانب رب اکبر، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو. مانیو حرف و بیاں پڑھ کے یہ بولے جبریل، اے خدا نام محمد کی نہیں کوئی مسیح، اور تیرے محبوب کا محبوب ہے یہ رب جلیل، اور نام اس کا بھی تیرا نام ہو اے رب خلیل. اور آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے، میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی آیا. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، جدا چلا جدا چلا جدا چلا. ریسرچ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو قرآن مجید کی. یہ تو اشعار تو آپ کے لیے تھے، آپ کی فرمائش کی، اس لیے میں ریسرچ کر کے بتا رہا ہوں کہ اولاد نہیں تھی جناب زکریا کے، دعا کی مجھے ولی دے. اللہ نے ولی کی جناب دیا بیٹا. یعنی ہر بیٹا اپنے باپ کا ولی ہوتا ہے. ذہن میں ہے ہر بیٹا اپنے باپ کا ولی ہوتا ہے. آؤ میں تمہیں ایک میدان میں لے کے چلتا ہوں، اور وہ میدان ہے میدان مباہلہ. پہنچ گئے کچھ لوگ اور کچھ تو نہیں پہنچا پایا. میدان مباہلہ عیسائی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. نبی دلیلیں دے رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو خالق نے پھر پاکیزہ محمد کے دل اطہر پر قرآن کی پاکیزہ آیت بھیجی. اے میرے محمد تم انہیں دلیلیں دے رہے ہو تو ہم قرآن کی دلیل دیتے ہیں. مسا یہ کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے؟ تو ان سے کہو مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقتہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ان سے کہہ دو کہ عیسیٰ کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے حضرت آدم کی. ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہم نے تو آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. کہا نہیں ہم کچھ نہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں کچھ نہیں پتا. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. ہم قرآن کو نہیں مانتے، نہ سمجھتے، نہ جانتے ہیں. ہماری یہ قرآن کی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. عیسائیوں نے کہا نجران کے، تو خالق نے کہا پھر ان کو جملہ ضائع نہ ہو جائے ورنہ میرا ایسا لگے گا جیسے میرے کلیجے پہ کسی نے خنجر کند چلا دیا. جاؤ اگر قرآن میں سامت جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ان کو لے کے جاؤ جن کو ہم نے قرآن سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. ان کو لے کے جاؤ جن کو ہم نے قرآن کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. فمن حجاج فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئے، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئے. میں کہاں بیٹھے تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. یہ نہیں کہا جا رہا تم اپنے نواسوں کو لے کر آؤ. پھر کیسے خاموش؟ پھر جلا. یہ نہیں کہہ رہا تم علی کے، یہ نہیں قرآن کہہ رہا کہ تم علی کے بیٹوں کو لے کر آؤ.
یہ نہیں کہا کہ تم سیدہ کے لال کو لے کر آؤ، بلکہ کہا اے محمد تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ علامہ ابن حسن نورینوی نے، جس کا جو جملہ ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ ممبر سے کہتا رہوں تاکہ ان کو بھی ثواب جاریہ ہوتا رہے، سب سے پہلے یہ جملہ علامہ ابن حسن نورینوی نے کہا، پھر خطبہ نے اس کو نقل کیا اور بڑا پیارا جملہ کہا ہے مرحوم علامہ ابن حسن نورینوی نے کہ یہ جملہ کہا ہے، یہ حکم ہوا ہے رسول کو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئے، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئے۔ مگر محمد ابن حسن نورینوی کہتے ہیں محمد اپنے گھر سے ایک کو بھی لے کے نہیں گئے، علی کے گھر سے ایک کو بھی چھوڑ کے نہیں گئے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اپنے گھر سے ایک کو بھی لے کے نہیں گئے اور علی کے گھر سے ایک کو بھی چھوڑ کے نہیں گئے۔ کیوں کہا کہ سما نبتئل فنگل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور آپ پھر جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں۔ مباہلے کا مقصد ذہن میں رکھیے گا، مباہلے کا مقصد تلوار چلانا نہیں تھا، مباہلے کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، مگر مباہلے کا مطلب بحث تھی۔ تم سچے ہو تو تم دلیل دو، ہم سچے ہیں تو ہم دلیل دیں، اور جو بھی جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت بھیجی جائے گی۔ آیت کا ڈیسیزن تھا نبی کا، مقام کا ڈیسیزن تھا عیسائیوں کا، کہاں پر لے کے آئے؟ بھئی جب بحث ہوگی تو آؤ کہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کسی مسجد میں آ جائیں، کسی ہال میں آ جائیں، کسی گھر میں آ جائیں، ڈسکشن ہو جائے، بیٹھ کے بحث ہو جائے۔ مگر عیسائیوں نے کہا ہم میدان میں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ عیسائیوں کے ذہن میں تھا کہ کوئی نہ کوئی آئے گا، جب میدان ہوگا تو کوئی میدان میں سے بھاگنے کا ماہر ہے، جب وہ آئے گا تو میدان چھوڑے گا تو ہم جیت جائیں گے۔ میدان میں آؤ، یہ نہیں کہا ٹیبل پہ آؤ تخت پر آ کے بات کرو، بلکہ جب میدان میں آ کر بات کرو۔ کیوں کیا بات کریں؟ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ اب یہاں پر ہمارے علماء، میں تھوڑا سا عام بات سے ہٹ کر ایک قدم ہٹ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے علماء کچھ اعتراض 14 صدیوں سے سنتے چلے آئے اور اس کا جواب دیتے آئے کہ نبی کے کوئی ایک بیٹی تھوڑی تھی، نبی تو 4 بیٹیاں تھی۔ تو ہمارے مسلمان بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے خطبہ علماء منبر سے جواب دیتے ہیں کہ اگر نبی کے 4 بیٹیاں تھیں تو بتاؤ چادر تطہیر میں 3 بیٹیاں کہاں تھیں؟ اور وہاں نہیں آئیں تو مباہلے میں کیوں نہیں آئیں؟ مباہلے میں یہ تھوڑی تھی کہ تم اپنی ایک بیٹی کو لے کے آؤ، بنت نہیں ہے، بنات نہیں ہے، عورتوں کو سب کو لے کر آؤ۔ تو وہاں کیوں نہیں آئی ہے؟ جب وہاں بھی نہیں آئی تھی تو آپ کی وراثت تو تھی نا، باقی فدق کو لینے کے لیے صرف سیدہ ہی حق کیوں مانگ رہی تھی؟ حق تو اور 3 بیٹیوں کا بھی تھا۔ یہ آپ سنتے چلے آئے اور میں آگے حد کے بعد بتا رہا ہوں۔ آیت میں اسپیس ہے، آیت میں سرکار جگہ ہے، اسپیس ہے۔ جگہ کیا ہے؟ جتنے بیٹے ہیں سب کو لے کر آؤ، جتنی عورتیں ہیں، مگر شرط ہے سچی، کیونکہ جھوٹوں پر لعنت بھیجنی ہے۔ جتنی عورتیں ہیں سب کو لے کر آؤ، جتنے سچے بیٹے ہیں سب کو لے کر آؤ، جتنے نفس ہیں۔ علی صرف نفس اللہ ہی نہیں تھے، نفس رسول تھے، نفس رسول ہی نہیں تھے، داماد رسول تھے، شوہر بطول تھے۔ یعنی مباہلے میں اسپیس بتا رہا ہوں۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر، تشریف رکھیں۔ بڑا میں دل کی دیواروں پر یہ جملہ لکھ نہیں رہا، کھرچ کھرچ کے کنڈا کرنا چاہتا ہوں
تاکہ کوئی مرتے دم تک آخری سانس تک بھولے نہیں. عورتیں اگر بیٹیاں تھیں تو لے کے کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے وہ اصل میں اس لیے نہیں لے کے آئے کیونکہ ان کا پہلے ہی مکے میں انتقال ہو گیا تھا. وہ مر رہی تھی مکے میں. مان لیا میں نے مکے میں انتقال ہو گیا تھا اور یہ ہے 7 ہجری کی بات. تو مکے میں انتقال ہو گیا تھا اس لیے اپنی بیٹیوں کو مباہلے میں نہیں لے کے گئے. مگر یہاں پر علی صرف نفس رسول یا نفس اللہ نہیں تھے، داماد رسول بھی تھے. تو یہاں پہ جگہ تھی انفس اللہ کی جگہ، رسول داماد کو لے کے گئے تھے. تو اگر مباہلے میں نبی کی اور 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا تو اس پہ جگہ خالی تھی داماد کے لیے. اتنا بتاؤ بیٹیاں تو مر گئی تھی، داماد زندہ تھا یا مر گیا تھا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، مل کے صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. جزاک اللہ. جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں. جھوٹوں پہ لعنت کون؟ اللہ بھیج رہا ہے. اللہ بھی ہمارے ساتھ 2 ہی تو کام کرتا ہے، پر پہنچ گئے جہاں لے کے جانا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، صلوات بھیجتے ہیں النبی، نبی جنسیہ، نبی اور اس کی آل پر صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اے ایمان لانے والو تم بھی ایسے صلوات بھیجو جو صلوات بھیجنے کا حق ہے. اور ادھر کیا کہا؟ اللہ لعنت بھیجتا ہے. یعنی 2 ہی تو اللہ کام کرتا ہے. اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ زکات نہیں دیتا، اللہ جنگ نہیں کرتا. 2 ہی تو کام کرتا ہے اللہ. یا تو صلوات بھیجتا ہے یا لعنت بھیجتا ہے. صلوات بھیج کے نور کو قریب کرتا ہے، لعنت بھیج کے لعنتیوں کو پیچھے کرتا ہے. صلوات بھیجتے 4 مصرے مربوط ہوئے ہیں قیامت کے. اور آپ کا انٹروڈکشن ہے 4 مصروں میں. جزاک اللہ. کیا 4 مصرے مربوط ہوئے ہیں؟ اخلاق میں ہم لوگ محمد کے ہیں پیرو نقش قدم پہ، پدچینوں پہ چلنے والے. اخلاق میں ہم لوگ محمد کے ہیں پیرو، پر دشمن حیدر سے مربت نہیں کرتے. جزاک اللہ. جیو جیو جیو، سلامت رہو، سلامت رہو. یہ آپ کا انٹروڈکشن ہے. اخلاق میں کیا 4 مصرے مربوط ہوئے ہیں کہ اخلاق میں ہم لوگ محمد کے ہیں پیرو، پر دشمن حیدر سے مربت نہیں کرتے. ہر مستحق لعن کو پہنچاتے ہیں لعنت. ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا یہاں پر کیا پیارے انداز میں سن رہے ہیں. آؤ میں قرآن مجید کی ایک اور آیت آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں جو بالکل ریلیٹ ہو رہی ہے میری تقریر سے. اکثر آیت سنی ہوگی مگر میں تھوڑا سا ایلوبریٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ذرا سا غور سے میں اپنے بچوں کو سمجھا دوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور
سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کتنی مرتبہ سنا ہوگا. میں ذرا سا روک کے میں نے ایک دن میں غور کیا نا، میں نے اس آیت کو، سرکار صاحبان علم ہے، مجھے مزہ آ گیا سرکار اس آیت کو پڑھ کر. خطاب کافروں سے نہیں ہے، خطاب کافروں سے نہیں ہے، مشرکوں سے نہیں ہے، منافقوں سے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو. جب ایمان والے ہوں گے تو اللہ سے ڈریں گے. یہ کیا کہ نماز پڑھنے والوں نماز پڑھو، یہ کوئی بات ہو گئی؟ مگر اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی ایمان لانے والے ہیں جن کے ساتھ تقوی نہیں ہے، صرف ایمان ہے مگر تقوی نہیں ہے. اور پھر کیا کریں؟ ڈریں. کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابھی تو میں نے ترجمہ کیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے 3 پارٹ ہے آیت میں. ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، تقوی بھی، اور تقوی کے ساتھ کونوا مع الصادقین. اچھا یہ نہیں کہا کونو، اب کیونکہ پڑھے لکھے ہیں ہر جگہ نہ اتنی جلدی سے لوگ مجلس سمجھتے ہیں، بڑا گہرائی میں جانا پڑتا ہے، پھر موتی نکالنا پڑتا ہے، پھر پیش کرنا پڑتا ہے کہ یہ موتی ہے. آپ کو تو ساری اشارہ ہی کافی ہے. یہ نہیں کہا کہ کونو مع الصادق، یہ نہیں کہا کہ صادق سچے کے ساتھ ہو جاؤ. اتنی خاموشی سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں پڑھ کے ادھر جاؤں. یہ نہیں کہا کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤ. اگر صرف یہ کہہ دیتے نا اللہ کہ تم سچے کے ساتھ ہو جاؤ تو خدا کی قسم ممبر کی اوج پر بلندی پر جاوید آبدی بھی یہ کہہ کے جاتا صرف یا رسول اللہ کافی ہے. آگے مت بڑھنا، حد سے آگے مت بڑھنا. مگر کیا کروں، قرآن کی آیت نے یا رسول اللہ کافی کہا ہی نہیں. اگر کہتے تو کہتے سچے کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ سچے کے ساتھ اتنا سچا کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا جتنا ابو طالب کا بھتیجا ہے. فاران کی چوٹی پہ جا کر سارے مکے کے کافروں کو جمع کر کے یہی تو پوچھا تھا تم نے میری جوانی دیکھی؟ کبھی میری جوانی دیوانی ہوئی؟ کبھی میرے قدم دیکھے؟ کبھی میرے قدم لڑکھڑائے؟ میری زبان دیکھی؟ کہیں پر حق کے بولنے کے لیے لکنت دیکھی؟ کہیں میرے ہاتھ میں امانت میں خیانت دیکھی؟ آپ بتاؤ کہ مجھے آپ نے دیکھا؟ اگر میں تم سے کہوں کہ میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں مانو گے؟ کہا عبداللہ کے لال تو سچا ہے، کہ میں فاران کی چوٹی پہ ہوں تم اس طرف ہو، اور میں کہوں کہ ادھر لشکر ہے، کیا تم تسلیم کرو گے؟ کہا ہم بنا دیکھے مان لیں گے کہ ادھر لشکر ہے. آمنہ کا لال سچ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ادھر لشکر ہے اور تمہیں اشارے سے ادھر بلاؤں اور تم ادھر دیکھو تو لشکر نہیں ملے، تم پھر بھی تسلیم کرو گے؟ کہا ہاں ہم مان لیں گے، اور کہیں گے ہم اندھے ہو گئے ہیں مگر محمد تو سچ کہہ رہا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں رسول سے بڑا اصدق الصادقین سچا کوئی ہے نہیں. اگر قرآن کی آیت یہ کہتی کونوا مع الصادق تو سارے محمد کے ساتھ ہو جاتے، مگر کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو. وہ کونوا مع الصادقین، سچے کے ساتھ نہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس سچی کتاب میں سچی آیت بھیج کے سچے محمد کو ضرورت پڑ گئی کچھ اور سچوں کی. میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ. جزاک اللہ. کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی، اور جب سچوں کی ضرورت پڑی تو آغوش میں حسین، انگلی پکڑ کے حسن، پیچھے بطول، اس کے پیچھے جان رسول. میں توجہ چاہ رہا ہوں. وہ حسین گود میں ہے جس کی ہے میں
اسلام کا حسن ہے، جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کی یہ میں اسلام کا یقین ہے، جس کی نور میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے، ہاتھ میں حسین کو لیے ہوئے گود میں انگلی پکڑ کر حسن، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھہرے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اب نانا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، نواسوں کو نہیں، بیٹوں کو۔ محمد مباہلے میں حسن و حسین کو نواسے بنا کے نہیں، بیٹے بنا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب ادھر قرآن نے کیا کہا؟ اے زکریا تم جو ولی مان رہے ہو، ہم تمہیں بیٹا دے رہے ہیں۔ پتا چلا ہر بیٹا اپنے باپ کا ولی ہوتا ہے۔ مباہلے میں حسن و حسین کو محمد دکھا نہیں رہے ہیں، ان کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ نا توجہ سرکار، جزاک اللہ۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے مجلس سے پڑھتا پڑھتا جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ رہا ہوں۔ آپ کی دعا سے آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ سے سن رہا ہوں، آپ سے سمجھ رہا ہوں، اور آپ کو بھی سمجھ رہا ہوں۔ بڑے اعتبار کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ، بڑے بھروسے کے ساتھ ایک جملہ اتنے بزرگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ میرا پرسنل نیچر سے، نہ کتاب میں پڑھا نہ کسی سے سنا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی سرکار، میری ماں بہنیں بھی ضرور سنیں اس جملے کو۔ دنیا کے لوگوں سے ہم نے یہ پوچھا کہ بھائی اتنا بتاؤ کہ یہ عید غدیر کیوں نہیں مناتے؟ میں توجہ، کیا قرآن مجید میں یا یہ رسول بلغ نہیں ہے؟ کیا نبی نے اپنے آنے والوں کو پیچھے اور پیچھے رہنے والوں کو آگے نہیں بلایا؟ کیا کچھ مخصوص لوگوں کے اونٹوں کے پالان کو اتار کے ممبر نہیں بنایا؟ کیا ممبر پر علی کو بلند نہیں کیا؟ کیا ہاتھوں سے نہیں اٹھایا؟ کیا 271 جملوں پر مشتمل خطبے کو خطاب محمد نے 1,20,000 صحابیوں کے ہجوم میں نہیں کیا؟ کہ سب کیا تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ پھر عید غدیر کیوں نہیں مناتے؟ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں کہ عید غدیر تو منا لے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے، ساری کتابیں بھی، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، مگر تم بھی تو نہیں منانے دیتے۔ خالی من کن تو مولا تک کہہ رک جاتے نا، سارے مناتے، مگر تمہیں بھی کریز اٹھتی ہے کہ بتاؤ کس نے بقین کہا، کون مسکرایا، کس کا چہرہ اترا، کون گھبرایا، کسے پسینہ آیا، کس کے مونٹوں پہ مسکراہٹ آئی؟ ممبر بھی یاد ہے، صاحب ممبر بھی یاد ہے، کائنات میں وہ گھڑی بھی یاد ہے کہ اور سارے ممبروں پہ ایک خطیب ہوتے ہیں، غدیر میں ممبر ایک تھا، خطیب دو تھے، ساری چیزیں یاد ہیں، مگر کیونکہ آپ کون بھاگا کون نہیں بھاگا، کس کا چہرہ اترا کس کا نہیں اترا، کون گھبرایا کون نہیں گھبرایا، کس نے بقین کہا کس نے نہیں کہا، کون کان میں بات کر رہا تھا، کون کھسک گیا، کون رک گیا، کوئی شرما گیا، کون گھبرا گیا، کوئی ٹکرا گیا، ساری چیزیں آپ بھی تو پوچھتے ہیں نا، کلئی کھول کے رکھ دیتے ہیں، اس لیے ہم غدیر ہی پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ چلو یہ تو ٹھیک ہے، مان لیا، مگر آگے کی بات مباہلہ کیوں نہیں مناتے؟ آج انشاءاللہ تحفہ دے رہا ہوں پوری زندگی کا، سرکار مباہلہ کیوں نہیں مناتے؟ مباہلے میں کیا بات ہے؟ مباہلے میں تو مصطفیٰ کی صداقت کی بات ہے نا، مباہلے میں تو قرآن کی صداقت کی بات ہے، مباہلے میں تو رسول کی رسالت کی بات ہے، وہاں پر تو رسول کی رسالت، رسول کی زبان، رسول کا قول صادق پہ اس پہ بات آئی تھی کہ نبی صحیح بھی کہہ رہے ہیں یا نہیں، کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، بیسس میں تھی، آیتیں آ رہی تھی۔ بھائی مباہلہ کیوں نہیں مناتے؟ صرف ایک ہفتے پہلے کی تو بات ہے، ایک ہفتے پہلے غدیر اور ایک ہفتے بعد 24 کو مباہلہ،
نہ غدیر نہ مباہلہ، کہ اس میں کوئی زیادہ فرق تھوڑی ہے جاوید عابدی اتنی دیر سے تقریر کر رہے ہو، مباہلے میں اور غدیر میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ غدیر باپ کی ولایت کے اعلان کا دن ہے، مباہلہ بیٹوں کی ولایت کے اعلان کا دن ہے۔ یہ بھی حکمت رسالت ہے، پتہ نہیں انتقام مشیت ہے یا انتظام رسالت ہے، کہ وہاں پر غدیر میں بھی منبر، اور جہاں مسجد نبوی میں نبی فضائل علی پڑھتے تھے وہاں بھی منبر، اور اس منبر کی شبیہ بنا کر جتنے بھی 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے، ساری مسجدوں میں آپ کو کچھ ملے نہ ملے منبر ضرور ملے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، 4 مصرے مربوط ہوئے ہیں اور قیامت کے 4 مصرے مربوط ہوئے ہیں۔ گفتگو یہاں ہی ختم کر رہا ہوں، کیا کروں وقت ہو گیا، ورنہ گفتگو تو ابھی شروع ہوئی تھی، کل انشاءاللہ یہاں سے ہی گفتگو شروع کریں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ مگر 4 مصرے سرکار قیامت کے 4 مصرے ہیں اور بڑے پیارے مربوط ہوئے ہیں۔ خدا پرست وفائے امیر یاد رہے، زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے، خدا پرست وفائے امیر یاد رہے، زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے۔ بنایا جاتا ہے مسجد میں، اس لیے منبر نمازیوں کو بھی یوم غدیر یاد رہے۔ میں توجہ سرکار جی جناب۔ جزاک اللہ، سلامت رہے۔ مباہلے میں اور غدیر میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ غدیر باپ کی ولایت کا اعلان ہے اور مباہلہ بیٹوں کی ولایت کا اعلان ہے، کیونکہ وہاں کہا تھا کہ ہر بیٹا اپنے باپ کا ولی ہوتا ہے۔ جنگ جمل یاد نہیں ہے، جب محمد بن حنفیہ تیروں کے می میں بارش میں تھوڑا سا رک گئے تو کاندھے پہ ہاتھ رکھے گا، جاؤ حسن ذرا شجاعت کا اظہار کرو۔ تلوار اٹھا کر صاحب ذوالفقار کی وراثت کے وارث نے اس تیروں کے سونامی کو ایک ہی حملے میں روک کے بتایا کہ دیکھو خیبر شکن کی شجاعتوں کا وراثت کس کے پاس ہے۔ جب ہم تلوار نکال لیتے ہیں تو میدان جنگ میں، پھر جب تلوار ہم میان میں ڈالنے سے پہلے گننا ختم ہو جاتا ہے کہ رنڈاپے کی سروں پہ چادریں ڈالنے والا پھر کوئی مرد نظر نہیں آتا۔ شرما گئے محمد بن حنفیہ فاتح جمل حسن کو دیکھ کر، دھڑکتے ہوئے دل کی بےتابی کو دیکھ کر خیبر شکن نے محمد بن حنفیہ کے سینے سے سینہ لگا کے ماتھے کو چوم کے کہا، مت گھبرا محمد بن حنفیہ، تیرا ان سے کیا مقابلہ، تو میرا بیٹا ہے، یہ محمد کے بیٹے ہیں۔ تیرا ان سے کیا مقابلہ، تو میرا بیٹا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور وہاں کہا کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے۔
جو محمد کے بیٹے تھے، اس بیٹے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے، جس کے صدقے میں انما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری کی حدیث قدسی آئی ہے. اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا، سیدہ کے لال کو 3 دن کا بھوکا پیاسا، جس کو سینے سے سینہ لگا کر جس کی وجہ سے سجدے کو طول دیا تھا رسول نے. پتہ نہیں تم نے آج اس منظر کو شام غریبہ سا بنا دیا. رو لو دادا رو، 2-3 دن رہ گئے. اللہ جانے کس کے مقدر میں اگلے برس رونا ہو، کس کے نہیں. تم سلامت رہو، میری بہنوں سلامت رہو، تمہارے بچے سلامت رہے. کتنے غدار. اتنے دن میں آیا ہوں، کسی کو پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے، کا انتقال ہو گیا. اللہ جانے اگلے برس کون مجلس میں شریک ہو اور کس کی مجلس پڑھی جائے. جی چاہتا ہے آج اسی حسین کے مصائب پڑھ دوں جو کربلا کے ہنگام میں آخری وقت میں پہنچا ہے، تو جس کے دامن میں 18 برس کے جوان علی اکبر کا لہو تھا، جس کے چہرے پر ام رباب کے 6 مہینے کے بچے بے شیر کا خون تھا، جس کے بازوؤں پہ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا لہو تھا. اجازت لی اور اجازت لینے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے. عزیزانو، خالق نے میری ماں بہنوں ایک جملہ سننا. اللہ نے بڑے پیارے رشتے بنائے ہیں اس دنیا میں جینے کے لیے. اگر یہ رشتے نہ ہوتے تو ہم کہاں جیتے، ہم گھٹ گھٹ کے مر جاتے. بڑے محترم رشتے بنائے ہیں، باپ اور بیٹی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ بڑا مقدس ہے، بہن بھائی کا رشتہ بڑا پاکیزہ ہے. مگر مجھے جو سب سے محترم رشتہ لگتا ہے نا، باپ اور بیٹی کا. اللہ نے بڑا مقدس، بڑا پاکیزہ، بڑا طاہر، بڑا اطہر، بڑا نازک رشتہ بنایا ہے باپ اور بیٹی کا. ان سے پوچھو جن کی بیٹیاں ہیں، درد ان سے پوچھو، اور غم ان کا پوچھو جن کے بیٹا نہیں ہے. ترستے ہیں وہ کہ کاش میرے بھی بیٹی ہوتی. اور خدا کی قسم قدرت نے ایسا بنایا ہے، جو چھوٹی سی بچی جب آنگن میں ٹہلتی ہوئی نظر آتی ہے تو باپ کو ایسا لگتا ہے جس کے اس کے کلیجے سے کلیجہ نکل کر بیٹی کی شکل میں گھر میں ٹہل رہا ہے. اور کتنا بھی عیبدار باپ ہو، کتنا بھی گنہگار باپ ہو، اپنی بیٹی کو آئیڈیل اپنا باپ لگتا ہے. ایسا لگتا ہے ساری کائنات کی خوبی میرے باپ میں ہے. عزادارو، باپ وہ بھی حسین جیسا، بیٹی وہ بھی سکینہ جیسی. جب وقت آخر حسین جا رہے ہیں تو بابا کے جملہ سن لو تو مسائل یہی ختم ہے. بابا کے قدموں سے نہیں لپٹتی، بابا کے گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے، اے سلجنا میرے بابا کو نہ لے جانا، میں یتیم ہو جاؤں گی. عزادارو، حسین گھوڑے سے نیچے آئے. نیچے آنے کے بعد سکینہ کو سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، بالوں میں انگلیوں کو پھرو کے کہا، سکینہ میرا دامن چھوڑ دو. سکینہ، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے آؤں. سکینہ نے غضب کا جملہ کہا، بابا یہ کہہ کے نہ جائیے، میرا چچا باز بھی یہ کہہ کے گیا تھا، ابھی تک مقتل سے واپس نہیں آیا. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. دو جملے بھائی، 2 جملے. میرے بھائی، میرے بزرگوں، مجھے پتا ہے برداشت نہیں کر پاؤ گے، مگر میں کیا کروں. جزاک اللہ. وہ مولا تمہاری آوازوں پر رحم کرے، بلند کرے. زہرا، آپ نے بی بی زہرا، بی بی سیدہ، بی بی طاہرہ، بی بی مقدسہ اپنے پاکیزہ رومال میں آپ کے مقدس آنسوؤں کو
سن لینا عزادارو، جتنے میری بہنوں میرے بھائیوں سنو، جتنے بھی مقتل میں حسین کے ساتھی جنگ کرنے گئے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی پیچھے سہارا بن کے چلا. جب جناب حضرت اونو محمد چلے تو عزادارو جناب اکبر اور جناب عباس امام حسین کا ہاتھ پکڑے پیچھے چلے. جاؤ میرے بھانجو جاؤ، خدا حافظ. جب جناب حضرت عباس چلے تو حسین کا بازو پکڑے ہوئے علی اکبر گئے. جب جناب علی اکبر گئے تو 57 برس کا بوڑھا باپ کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، سنا ہے 70 جگہ حسین گرے اٹھے اور ایک جملہ کہتے تھے، اکبر پلٹ کے اپنا چہرہ دکھاتا جانا. اس لیے جب کبھی مجھے نانا یاد آتے تھے میں تیرے چہرے کی طرف دیکھ لیتا تھا. علی اکبر رک کے کہتے، بابا کیا طبیعت نہیں چاہتی کہ میں میدان میں جاؤں؟ کہا میرے لال ابھی نہ تیری شادی ہوئی ہے نہ تیرے کوئی بیٹا ہے، کاش تیرے بھی ایک جوان بیٹا ہوتا تو پتہ چلتا ایک بوڑھے باپ کے دل میں جوان بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے. جا میرے لال تقدم ولدی. میں جملے کو عزادارو بھائی جملے کو پڑھ رہا ہوں بھائی، جملے کو پڑھ رہا ہوں، سن لینا. سب کے پیچھے میں نے اتنے پڑھ دیا نا، سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی سہارا بن کے چلا. مگر ہائے فاطمہ زہرا کا جایا، جب مقتل میں آخری رخصت ہوا ہے تو کوئی نہ تھا جو حسین کے پیچھے سہارا بن کے چلتا. جزاک اللہ. وہ میں مر جاؤں مسایہ پڑھتے میں نے مقتل میں دیکھا بھائی، شاید بھائی ہیں کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، جب بھی ان سے سنتا ہوں کوئی نہ کوئی علمی بات کرتے ہیں. آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کسی مقتل میں نہیں لکھا کہ حسین کے پیچھے کوئی سہارا بن کے چلا. مگر ایک دن میر علی صلی اللہ مقامہ کے جب میں مسائل کو پڑھ رہا تھا تو ایک بند پہ نظر پڑی، آنکھ رک گئی. کہا تھے نہیں ایسا نہیں تھا، حسین کے پیچھے مشکل کشا کی پوتی جناب سکینہ مشکل کشا بن کے چلی. ننگے پیر تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، خشک ہونٹ تھے، ابھی دامن میں آگ نہیں لگی تھی، سہارا بن گئی بوڑھے باپ کا. چلاتی تھی، کیا بندیا چلاتی تھی، ماتم کرنا کے بعد چلاتی تھی، قربان ہو بیٹی چلے آؤ، ننھا سا میرا دل ہے، میرا دل نہ دکھاؤ، مر جاؤں گی بابا نہ مجھے چھوڑ دے جاؤ، میں مرتی ہوں بابا مجھے صورت تو دکھاؤ. بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ. او بھائی کیا سن لیا ہم نے، او میں نے کیا پڑھ لیا بھائی؟ میرا روم کا کھڑا ہے، میری جان نکلی جا رہی ہے. میں اکثر جب سفر پہ آتا ہوں تو میری 11 سال کی بیٹی جب کبھی میں جاتا ہوں گے بیٹا جانے دو تو بابا کو قسم دے کے تو اکثر کہتی ہے بابا تم اپنی بیٹی کی قسم بات سنتے جاؤ، کتنی بھی جلدی ہے خدا کی قسم پہ رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. یہ نفسیاتی جملہ کیا 5واں مصرع دیا ہے میر علی اس نے. اب سننا 5واں مصرع کو قسم دے کے بابا کو اگر قسم دے دے تو بابا وہ قسم نہیں توڑتا. چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، ننھا سا میرا دل ہے، میرا دل نہ دکھاؤ، مر جاؤں گی بابا نہ مجھے چھوڑ کے جاؤ، میں مرتی ہوں بابا مجھے صورت تو دکھاؤ. بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، سر پیٹتی پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ. دو جملے بھائی معاف کرنا، 2 جملے. مجھے پتا نازک دل ہے آپ کے، مگر میں نہیں پڑھوں گا تو ایسا لگے گا جیسے غم کا سمندر سینے میں چھپا لے کے گیا. مولا میری بہنوں، میری ماں، میری چھوٹی چھوٹی بچیوں، میرے چھوٹے بھائیوں بزرگوں، ہاتھ سنیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا مولا آپ کو کچھ کرائے زندگی میں نہ کرائے مگر حسین کی زیارت ہر برس کرائے. جب وہاں جاتے ہوں گے نا زیادہ تر مومنین چلے گئے ہوں گے، جو نہیں گئے مولا ضرور بلانا، جلدی بلانا. عزادارو جب قلعہ زینبیہ پہ جاؤ گے نا اور وہاں علماء سے پوچھو گے یہ قلعہ زینبیہ اسے کیوں کہتے ہیں، میں کیسے کروں؟ کہا ماں جائی بہن نے اس قلعے پر
اپنی آنکھوں سے اپنے ماجائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا. عزادارو بس رونے کے لیے کافی ہے. تیرا جنبیہ تیرا جنبیہ تیرا جنبیہ اپنے ماجائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا. میں بڑا دردناک جملے بول رہا ہوں. عزادارو میں سارے مسائل روک کے بعد 2 لمحے میری بہنوں, اس کے بعد ماتم. تم جانو آپ کا مقدر جانے. میں تو زہرا کے بیٹے کا ماتم اپنی پوری طاقت لگا کر مسائل میں کوئی بخل نہ کر آپ تک پہنچا رہا ہوں. حق کے مسائل ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تیرہ زینبیہ جلسولیہ تیرہ زینبیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بہن زینب نے اپنی آنکھوں سے 13 ضربے شبر کیسے شرابی کو پشت پہ سوار ہو کر مارتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا, سیاہ دیا جلنے لگی, آسمان سرخ ہو گیا, فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا, تو تیرہ زینبیہ کو چھوڑ کر علی کی بیٹی وہاں پہنچی جہاں بھیا ذبح ہو رہا تھا. جب بھائی کو دیکھا پہچان نہ سکی میرا بھائی ہے, تو ایک مرتبہ ذبح ہوتے ہوئے بھائی کو آواز دی, انت اخی الحسین. مولا مجھے طاقت دے دے, یہ مصاحب کا آخری جملہ میرا دل پھٹا جا رہا ہے. انت اخی الحسین, کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی. پھر جملہ کا انت اخی الحسین ابن علی, میرے بابا علی کا بیٹا حسین ہے. کوئی آواز نہیں آئی. کہا میرے سیدہ ماں کا بیٹا حسین ہے. کوئی آواز نہیں آئی. تو ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا اے بھیا حسین بولو, تمہاری بہن بلا رہی ہے. 18 بھائیوں کی لاوارث بہن بھرے ہوئے میدان میں تنہا کھڑے ہو کر آواز دے رہی ہے, بھیا حسین. جب زینب کی آواز سنی, نصف گردن ذبح ہو چکی تھی, اتنی طاقت تو نہ تھی کہ حسین اٹھ سکتے. حسین کے گلے کا لہو کربل کی تپتی ہوئی ریت پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. زینب کی آواز سن کے اٹھ تو نہ سکے, مگر حسین کی آنکھوں کی پتلیاں عباس کے جنازے کی طرف مڑ گئی. آواز دی اے عباس, زینب آ گئی. اے عباس, زینب آ گئی. عباس کا لاشا دریا پہ تڑپنے لگا. ایک دکھیاری ماں سیدہ جنت البقیع سے چھوڑ کے آئی, اے نیر الخما میرا بچہ ہے بے خطا, اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے خطا, اے ارض نینوا. جب قافلہ پہنچ
پہنچا تھا مدینے کے ذرا مقتل میں ہوا کیا یہ سنا اس نے بس دیا کٹا تھا جگر دل میں ندامت کا تھا احساس ہر ایک سی یہی پوچھتی تھی مادر عباس جب گردن شبیر پہ جب گردن شبیر پہ خنجر وہ رواں تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں زہرا کے پسر جا نبی سید والی اکبر کے کلیجے سے سنا کیسے نکالی جب خاک پہ دم توڑ تھا جب خاک پہ دم توڑ تھا لیلا کا جوان تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا میدان میں بے شیر کو جب لائے تھے شبیر ننھے علی اصغر کے جو گردن پہ لگا تھی جب باپ کے ہاتھوں پہ جب باپ کے ہاتھوں پہ پسر تشنا دہاں تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا جب بیویاں جلتے ہوئے خیموں کی تھی اندر جب زینب دلگیر کی چینی گئی چادر جب گردن بیمار میں وہ تو گرا تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا بس اتنا بتا دو کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم
آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا عشق میں حضرت شبیر کے بھی خون آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے سات کنڈے کو لیے وارث آدم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی اب لبوں پر میرے بے شیر کے ہے دم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر لیکن سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر لیکن بس ہمیشہ کے لیے موسم ماتم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم کربلا والوں خدا حافظ ہے رخصت کی گھڑی اے کربلا والوں خدا حافظ خدا خدا
وقت زیارت. السلام علیکم